حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام وأخوات السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے بھائی نے ہمارے لیے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیات مبارکہ، القرآن الکریم. ہم نے رسم نبھانے کے لیے تلاوت نہیں کی جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں. قرآن محض رسم نبھانے کے لیے نہیں ہے. ہم تقاریب میں آرائشی طور پر تلاوت نہیں کرتے، لیکن اس نے بطور ایک خاص دوا آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور مخصوص ثبوت کے ہم اس دوا کو استعمال کریں گے کہ علاج ہو اس بیماری کا جو مسلمانوں کے جسم کے اندر موجود ہے. ہم اس ثبوت کو شہادت کے طور پر استعمال کریں گے اس بیان کے لیے جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے موضوع کے حوالے سے، جہالت کی بنیاد سے اسلام کے ثمرات تک. اب اس شام ہماری بحث عام فہم اور سادہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ دقیق نہیں ہے، یہ پیچیدہ نہیں ہے، یہ بحث برائے بحث نہیں. یہ دل سے دل تک، ذہن سے ذہن تک اور آنکھ سے آنکھ تک ہے. گلی میں گھومنے والے شخص سے، نوجوان شخص سے، نوجوان خاتون سے جو ابھی ابھی پہنچ رہی ہے ذمہ داری کی حد تک، حتیٰ کہ ہمارے شیوخ تک، میرے جیسے لوگ اور وہ جو معمر ہیں. کیونکہ دوا تمام مسلمانوں کے لیے دوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی آیات کا آغاز کرتا ہے، وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس کا مطلب ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں اللہ کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. بے شک میرے بھائی شیخ سعدی نے تذکرہ کیا کہ ہماری بحث کا ہدف اسلام کے نوجوان ہیں. یہ ایسا ہی ہے کیونکہ نوجوان مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ اس قدر نہیں. ہم میں سے وہ جو 40, 50, 60, 70, 80 برس کے ہیں، تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری طاقت ختم ہو چکی یا ہو رہی ہے. حتیٰ کہ ہماری بصارت جا چکی ہے یا جا رہی ہے. ہماری ذہنی اہلیتیں چلی گئی یا جا رہی ہیں. دماغ ٹھکانے نہیں رہا. ہم نے دنیا کو قابو کرنے کا آغاز کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن ہمارے ہاتھ اسے تھام نہ سکے کیونکہ وہ گرفت کمزور ہو رہی ہے. لیکن نوجوان وہ تازہ اور مضبوط بصارت کے حامل ہیں. ان کے نفس پرقوت ہیں، ان کی آواز مضبوط ہے، خون تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے، تمام آرزویں ان کے سامنے ہیں. یہ نوجوان شخص کی فطرت ہے. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. میرا بھائی پرنس نسیم حمید، انہوں نے برطانیہ سے آپ سب کو سلام بھیجا ہے اور انشاءاللہ 30 منٹ میں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بحال ہوگا. وہ یہاں سڈنی آسٹریلیا میں بہنوں اور بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں.
نوجوان لوگ وہ اس دین کا مستقبل ہیں. ہم آج جو بوتے ہیں کل اسی کی فصل کاٹتے ہیں، اور بدقسمتی سے اسلام کے 70% نوجوان گلیوں میں ہیں، اور اسی لیے میں نے اپنا زیادہ وقت گلیوں میں گزارا اور اس کے بعد مسجد پہنچا. اور یہ آسان ہے ایمان والوں کی تلاش یا گلیوں میں موروثی دیندار، کیونکہ ہمارے شیوخ، ہمارے علماء، ہمارے فقراء، ہمارے علم کے طالب علم جو مسجد میں موجود ہیں اسے سنبھال سکتے ہیں. وہ جو مسجد آتے ہیں وہ ان کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں. میرا کام انہیں گلیوں سے اکٹھا کر کے مسجد میں لانا ہے، ٹکڑے چننا، انہیں جوڑنا اور مسجد میں لے آنا ہے. اور ہمیں ضرورت ہے اسٹاف کی جو بالغ ہوں، تجربہ کار ہوں، انہیں سلجھے ہوئے اور متوازن اور عہد کے پکے مسلمان جو برا محسوس نہ کریں اپنے ہاتھ گندے کرنے کو، پاؤں گندے کرنے کو، یا گفت و شنید کو، یا وہاں بیٹھنے کو جہاں بھائی حرام کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بطور مومن بات کرنے کو، اور کافروں کے ساتھ بات کرنے کو بطور موروثی مسلمان. اور ٹکڑے چنے اور انہیں مقامات پر لائیں جہاں پر انہیں سجایا جا سکے. اب یہ دین کا حصہ ہے، اور یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہی کچھ انہوں نے مکہ میں کیا. 13 برس تک وہ تشریف فرما ہوئے ان لوگوں میں جو مینوشی کر رہے تھے، نشہ کر رہے تھے. ان دنوں منشیات نہ تھیں بلکہ وہ اور قسم کی منشیات تھیں، مختلف قسم کی، یا ایسی جو آپ نوش کرتے ہیں یا جو کھاتے ہیں، اس معنی جو کچھ وہ یمن میں کرتے ہیں اور کچھ دیگر مقامات پر جسے وہ چباتے، لیکن اس میں نشہ ہوتا. لوگ تصور کرتے ہیں وہ بلندی کے حصول کے نشہ استعمال کر رہے ہیں. لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ موصول کر رہے تھے اللہ سبحانہ کی جانب سے وحی، اور وہ پاکیزہ تھے، لیکن وہ یہ پرہیز نہ کرتے تھے کہ وہ تنہا گوشے میں جا بیٹھیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ ان کے پاس آئیں، بلکہ وہ خود ان کے پاس گئے. اور وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے جنہیں ہم اچھے لوگ نہیں کہتے، جھگڑالو لوگ، کرخت لوگ. اور میں ایک کہانی سناتا ہوں انتہائی اختصار سے جو ہمارے لیے کافی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 2 داستانیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک داستان ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ابو ذر اور ان کے لوگ الغفاری، ابو ذر الغفاری، وہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جب وہ مکہ آئے ہر کوئی اپنا سر جھکائے بیٹھا، انہیں دیکھتا رہا، انہیں جانچتا رہا، تکتا رہا، حتیٰ کہ وہ چلے گئے. خوف کے عالم میں ان کی جہالت ان پر نازل ہو گئی، کیونکہ وہ اسی قسم کے لوگ تھے. لیکن میں آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا ابو ذر وہ شخص ہے جو اکیلا ہی چلتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اکیلا ہی وفات پائے گا، اور یہ وہ شخص ہے جو اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. اور ابو ذر ہمارے لیے مثال ہیں اس دنیا کے زہد کے لیے، اس دین کے لیے. ایک مرتبہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا کی محبت اور وابستگی سے کنارہ کشی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا.
اور اس سے محبت اور وابستگی سے کنارہ کشی اختیار کرو جس کے مالک دیگر لوگ ہیں، تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ابو ذر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کی نمائندگی کی۔ ان کے دل میں دنیا کے لیے کوئی محبت نہ تھی، اور وہ دیگر صحابہ اکرام کو بھی نصیحت کرتے تھے دنیا میں ملوث ہونے کے بارے میں۔ وہ ہمارا مطلب ہے حلال دنیا، حرام دنیا نہیں، لیکن حلال دنیا۔ حتیٰ کہ وہ انہیں نصیحت کیا کرتے تھے حلال کے بارے میں بھی۔ اور دوسری مثال، وہ مثال ہے خالد ابن ولید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی، وہ شخص جو پیغمبر کو زخمی کرنے کا ذمہ دار تھا، وہ واحد شخص جس نے شکست دی مسلمانوں کو جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین موجود تھے، واحد شخص خالد ابن ولید۔ لیکن ہم انہیں اس حوالے سے نہیں جانتے، ہم انہیں اس حوالے سے جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی خطاب عطا فرمایا جو سیف اللہ کہلاتا تھا، کیونکہ وہی سیف جو دنیا کے لیے استعمال ہوتی تھی جہالت میں، انہوں نے اسے اسلام میں استعمال کیا، اور اس مانند کسی اور نے استعمال نہ کیا۔ تب ایک ہستی جو مابعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اور ابو بکر کی رحلت کے بعد اور عمر ابن خطاب خلیفہ بنے تھے، انہوں نے فرمایا خالد میرا خیال ہے کہ تم جاؤ فارسی لوگوں کی جانب یا پھر اہل روم کی جانب، مجھے صحیح سے زیادہ یاد نہیں، تمہیں کتنی سپاہ کی ضرورت ہے؟ خالد نے 500 کا کہا۔ عمر ابن خطاب نے انہیں یاد دہانی کروائی، اے خالد، وہ لوگ بذات خود حامل ہو سکتے ہیں 1,00,000 فوجی دستوں کے۔ خالد نے جواب دیا درست ہے، تب مجھے 500 مزید دے دیں۔ عمر نے فرمایا 10,000 سپاہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ خالد 10,000 سپاہ لے جانا نہ چاہتے تھے، انہوں نے کہا وہ کفار، اللہ نے محض انہیں دنیا کا ایک حصہ عطا فرمایا، لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے آخرت کا وعدہ، اور باخدا اگر میں وہاں محض 10 ایمان والوں کے ساتھ جاتا ہوں، ان کی قوت کے ساتھ واپس آؤں گا، فتح کے ساتھ واپس آؤں گا۔ وہ اس طور محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محض دنیا کی پرواہ کرتے تھے، اور وہ محض دنیا کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس پانی کی مانند جب وہ زمین سے ٹکراتا ہے یا آسمان کے وسط میں جب موسم گرما میں جب کتنی دیر تک باقی رہتا ہے، اس مانند، کیونکہ ان کے دل دنیا کے ساتھ وابستہ نہ تھے، وہ محض آخرت کے بارے میں سوچتے تھے۔ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی، اور قوت محسوس کی جاتی تھی قبل اس کے کہ وہ کفار سے بالمقابل ہوتے۔ اور وہ چند فوجی دستے ان فوجی دستوں کے مقابلے میں جو کفار کے پاس موجود تھے، یہ خالد کے لیے کافی تھے۔ وہ فتح یاب ہو کر واپس آئے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں اور ان کے جوان گلیوں میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو گلیوں کی زینت بنانا پسند نہیں کرتے۔ آپ گلیوں میں کیا ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ جو کچھ گلیوں میں کرتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں، اسلام کے لیے تشخص کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، لیکن ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ آپ اسلام کے فرزند ہیں اور اسلام کی دختران اور اسلام کا مستقبل، اور انشاءاللہ آپ کے مابین ابو ذر اور خالد بن ولید موجود ہیں، جی ہاں موجود ہیں۔ لہذا ہمیں جانا ہے اور ردی چیزوں میں تلاش کرنا ہے اپنا خزانہ۔ لیکن آپ میں سے وہ جنہیں خوف خدا ہے، آپ ردی چیزوں سے باہر نکلیں اور اسلام کا خزانہ بنیں۔ اور آج شام ہم اسی بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ جہالت سے ثمرات تک
جہالت کے اندھیروں سے اسلام کے ثمرات تک، ردی چیزوں سے دنیا کی آخرت کے خزانے تک، جہالت کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی تک. ہم آج شب اس بارے میں بات کریں گے، اور یہ وہی ہے جس کا آغاز ہم نے زور دیتے ہوئے کیا. آیت کے پیغام پر جن کو پڑھا گیا، بھائی نے پہلے تلاوت کی آیت الکرسی کی، اور ابن کثیر انہوں نے فرمایا قرآن کے پرقوت آیات میں سے آیت الکرسی ایک ہے. اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ کون ہے، اللہ سبحانہ کہاں ہے، اللہ سبحانہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اللہ سبحانہ کے بارے میں وضاحت، اللہ سبحانہ کے حقوق، اللہ سبحانہ کی طاقت، وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. بس یہی کافی ہے، ہمیں مزید تلاوت نہیں کرنی. اور آیت الکرسی کے بعد اللہ سبحانہ کے اس اعلان کے بعد کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے تعلقات کیا ہیں، وہ یہ سب کچھ ہم سے فرمانے کے بعد ہمیں پیشکش کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے. لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام کہاں سے آیا. تب وہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی پابندی نہیں دین میں. اس کے دو معنی ہیں. اسلام قبول کرنے کی کوئی پابندی نہیں، ہم کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کو سننے اور اطاعت کرنے کی پابندی ہے. لہٰذا ہم اس حوالے سے آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے کہ دین میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کسی کو دین میں مجبور کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. جب آپ دین میں داخل ہو جاتے ہیں قانون سازی موجود ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْأَمْرُ، جو کوئی بھی مسلمان ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے. اس بارے میں دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. اور ان کی تابعداری کرے جو حکمران ہیں اس وقت تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ رہنمائی الرشد واضح ہے from غی. شک و شبہ سے. اس دن اللہ سبحانہ نے دین کو کامل بنا دیا. اس نے حق کو بنایا ہے صاف و شفاف جس قدر دن، اور اس نے باطل کو بنایا اس قدر گہرا اور تاریک جس قدر رات. اور کوئی انسان اندھا نہیں ہے یا ایسا جو دن اور رات میں فرق نہ جانتا ہو، اور حق و باطل کو اور ایک جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی کسی بھی عمر کا حامل اللہ کو جواب دہ ہوگا. وہ جھوٹ نہ بول سکیں کہ وہ نہیں جانتے. قد تبین الرشد من الغی، لہذا اللہ سبحانہ فرمان جاری رکھتے ہیں وہ جو کوئی کفر کرتا ہے، لہذا اللہ سبحانہ فرمان جاری رکھتے ہیں وہ جو کوئی کفر کرتا ہے، عن الطاغوت، لہذا جو کوئی طاغوت مسرد کرتا ہے. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت محض بت نہیں ہے. طاغوت آپ کی خواہشات بھی ہیں. طاغوت یہ بھی ہے کہ آپ اسے پسند کریں جسے خدا پسند نہ کرے. آپ کے قبیلے طاغوت ہیں. طاغوت آپ کے گروہ ہیں. آپ کا عملہ، آپ کے طاغوت ہیں. آپ کا عملہ، گھریلو لڑکوں کے گروہ، وہ آپ کے طاغوت ہیں. آپ کا کنبہ اور ان کے خون اور ان کے نام، وہ آپ کے طاغوت ہیں. کیونکہ طاغوت آج کل مختلف قسم کے طاغوت ہیں. تواغت، ایک دور میں اصنام تھے، بت، لیکن قبائلی نظام طاغوت کی طرز، ذات پرستی طاغوت کی طرز ہے. جذبات پرستی، خواہشات طاغوت کی پیروی کی طرز ہے. وہ شخص جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے طاغوت کی ایک طرز ہے. لہذا فمن یکفر بالطاغوت
ويؤمن بالله. جو کوئی طاغوت مسرت کرتا ہے اپنے اندرونی اور بیرونی بت اور اقرار کرتا ہے ایمان کا اللہ سبحانہ کے ساتھ، فقد استمسك بالعروة الوثقى. لہذا یقیناً انہوں نے ایک عہد کیا ہے عظیم ہمت اور استقامت کا، پہاڑوں کی مانند. جب انسان اللہ سبحانہ کے ساتھ اخلاص پر مبنی تعلق جوڑتا ہے وہ ایک پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے، مستحکم، واضح، وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہے قيس فتن. ایمان والے کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اسے گمراہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سامنے دیکھ سکتا ہے. قيس فتن. وہ اندرونی بصیرت کا حامل ہوتا ہے، کوئی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتا. اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. لا انفصام لها والله سميع عليم. اور یہ گرفت جو اللہ سبحانہ اسے عطا فرماتا ہے یہ کبھی نہ ٹوٹے گی، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی تھامے رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی؟ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اگر آپ اسے تھامے رکھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو صراط مستقیم کی جانب کسی رہنمائی کی ضرورت نہ ہوگی. آپ کے پاس ہر کام کا جواب ہوگا، آپ کے لیے جواب اور ان کے لیے، شادی کے لیے جواب، طلاق کے لیے جواب، کاروبار کے لیے جواب، خوشی کے لیے جواب، سیکس کے لیے، ہر چیز کے مقصد کے جس کی بھی تلاش ہو قرآن اور سنت مبارکہ میں ایک دوا اور ہر کام کا جواب. لا انفصام لها والله سميع عليم. اور اللہ وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے. وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے. الله ولي الذين آمنوا. اللہ ولی ہے ان کا جو اہل ایمان ہے. ولی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی دوست ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. وہ محافظ ہے ان کا جو اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی وہ حفاظت فرمائے گا، محبت فرمائے گا، وہ رہنمائی فرمائے گا اس کی جو اس سے محبت کرتا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں. احب اللہ. وہ کہا کرتے تھے میں اللہ سبحانہ سے محبت کرتا ہوں. لہٰذا جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر حاضر ہوئے، اس کا جواب لے کر جو کچھ لوگ کہتے ہیں. یہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا فرمانے کے لیے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. لہٰذا اللہ نے شرط عائد کر دی، اس نے اسے مشروط بنا دیا کہ جو کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے. اور جب وہ پیغمبر کی پیروی کریں تب اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ معاف فرما دے گا. لہذا آج کل آپ کو مسلم ملیں گے گلیوں میں شراب پیتے ہوئے، منشیات استعمال کرتے ہوئے، لوگوں پر گولیاں برساتے ہوئے، لوگوں کو لوٹتے ہوئے، نماز ادا نہ کرتے ہوئے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہوئے، مسلمانوں کو ہلاک کرتے ہوئے، منصوبے اور سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہوئے، اور غنڈوں کی طرح کتوں اور مجرموں کی مانند. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں. کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. سبحان اللہ. آپ کیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں جبکہ آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ آپ کیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں جبکہ آپ اس کے سامنے نہیں جھکتے؟ آپ کیسے اللہ سبحانہ سے محبت اور ایمان والے سے نفرت کرتے ہیں؟ کوئی بھی اہل ایمان. اس کی وجہ ہے آپ اور میں کسی نہ کسی موقع پر اندھے ہو جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے. حتیٰ کہ وہ ہستی جن کا ذکر ہوا ابو ذر، انہوں نے بلال سے کیا کہا؟ انہوں نے ہمارے محبوب سیدنا بلال سے کیا کہا؟
ایک روز انہوں نے انہیں پکارا، او سیاہ خاتون کے بیٹے. وہ بات کر رہے تھے اور بلال حبشی تھے، اور اس وقت اہل عرب کے مابین حبشی کم حیثیت کے حامل تھے، لہذا کسی قدر جاہلیہ رویے کے تحت انہوں نے کہا، اور تم بیٹے ہو. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر آج تم نے احمق ترین بات کہی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرسنش کی وجہ سے انہوں نے اس قدر برا محسوس کیا. انہوں نے محسوس کیا کہ وہ زمین پر پڑی خاک کے ایک ذرے کی مانند تھے. وہ سیدنا بلال کے پاس گئے اور معذرت کی، اور انہوں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور انہوں نے بلال سے کہا، آپ میرے سر پر اپنا پاؤں رکھیں تاکہ یہ درست ہو سکے. ہم میں سے کتنے لوگ خود کو درست کرنے کے خواہاں ہیں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے یا خاموش رہتا ہے. وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے اپنے مہمان کے ساتھ. وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہربان اور فیاض ہوتا ہے ہمسایوں کے ساتھ. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اتقوا اللہ حیث ما کنتم واتبع السیئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. سبحان اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر غور کریں، آپ سے اور مجھ سے. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا تو اچھی بات کہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں. وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں مہمان نواز ہوتے ہیں. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہمسائے کے لیے شریف اور فیاض ہوتے ہیں. اور تب انہوں نے فرمایا، پھر فرمایا انہوں نے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محتاط رہو، تم جہاں کہیں بھی موجود ہو. محض مسجد میں ہی اللہ سے محتاط نہ رہو، محض اپنے باپ کے سامنے ہی محتاط نہ رہو، شیخ کے سامنے نہیں، محتاط رہو، اللہ سے ڈرو تنہائی میں اور کھلم کھلا. اللہ سبحانہ سے محتاط رہو، گلیوں میں، مسجد میں، اسکول میں، دکان میں. ایماندار بنو، نفیس بنو، پروقار بنو، مسلمان بنو، اللہ سے ڈرو. آپ جہاں کہیں بھی ہو، بستر پر جاتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، زوجہ کے ہمراہ، خاندان کے ہمراہ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ساتھی مسلمانوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ جو کافر ہے. اللہ سبحانہ سے ڈرو، یہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے کہنا چاہیے. یا عبداللہ اتقوا اللہ حبیبی. اللہ سبحانہ سے ڈرو. اور جو اللہ سبحانہ پر ایمان رکھتا ہے اور جب وہ کلام سنتے ہیں وہ اسے سیدھا کر دیتا ہے. اگر آپ کو سیدھا نہیں کرتا اس کا مطلب ہے آپ مردہ ہیں، آپ مردہ ہیں، آپ کا دل مردہ ہے. ممکن ہے آپ سیدھے نہیں ہو سکتے، آپ کو مارنا پیٹنا درکار ہے، کیونکہ دین میں دو طریقے ہیں کسی بھی شخص کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کے خوف کے ساتھ اور اس کی مخلوقات کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ عمر ابن خطاب وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، ان کے کندھے پر ایک کوڑا ہوتا. وہ جو اللہ سبحانہ سے نہ ڈرتے وہ ان سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ عمر ابن خطاب وہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے مسلمانوں کے مابین پولیس فورس قائم کی، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان والوں کے ایمان میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی تھی. حتیٰ کہ خواتین وہ انہیں خطبہ دیا کرتے تھے اور خواتین پر وہ پتھر اٹھایا کرتے تھے اور ان پر پھینکا کرتے تھے اور انہیں مسجد سے بھگا دیتے تھے. عورتوں نے ام المومنین سے شکایت کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے شکایت کی، عمر کیوں ہمیں مسجد سے بھگا دیتے ہیں، ہم پر پتھر کیوں پھینکتے ہیں؟ بڑے پتھر نہیں، کنکریاں. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، وہ کیوں ہمارا تعاقب کرتے ہیں؟ انہوں نے انہیں بتایا، ہاں تم آیا کرتی تھی لیکن تم گپ شپ نہیں کرتی تھی، تم زرق برق لباس نہیں پہنتی تھی، تم لپسٹک اور اپنے چہروں پر میک اپ نہیں کرتی تھی، اور تم اس طرح بے باک نہ تھی، لہٰذا عمر درست ہیں اور تم غلط. سبحان اللہ.
لہذا اہل ایمان کا ایمان اور زوال پذیر ہوا. لہذا عمر نے محسوس کیا لوگ قرآن سے اس قدر باضابطہ نہیں ہو رہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کرنا ضروری سمجھا دیگر مسلمانوں کے باضابطہ بنانے کے لیے، کیونکہ جب مسلمانوں کا ایسا گروہ جو باضابطہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بے قانون ہوتے ہیں. اور بطور مسلمان یہ ہمارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، جیسے کہ مرکزیت ختم ہوئی 1929 میں، 1924. اس خاتمے کے بعد اب مسلمان باضابطہ نہ تھے، ہر کوئی وہی کچھ کر رہا ہے جو وہ پسند کرتا ہے. اگر امام اس سے بتاتا ہے کہ آپ آئیں اور بیٹھ جائیں، آپ اور آپ کی زوجہ، میں ایک حکم صادر کرتا ہوں آپ اور آپ کی زوجہ کے لیے، آپ کہتے ہیں خاموش ہو جائیں. آج کل مسلمانوں میں یہی ہو رہا ہے. جیسا کہ امام سٹور میں جاتا ہے گلی میں واقع اور مسلمان حرام فروخت کر رہا ہے، امام کہتے ہیں بھائیو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ خنزیر فروخت کر رہے ہیں، آپ الکحل فروخت کر رہے ہیں، یہ ناسور ہے، جوا. آپ کیا فروخت کر رہے ہیں؟ آپ سہولت فراہم کر رہے ہیں فحاشی کو. بھائیو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں منشیات فروخت کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم گولی مار دیں گے. اس قسم کے مسلمانوں سے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اگر انتہائی طاقتور مسلمان موجود ہوتے، اس امام کے ہمراہ مسلمان کھڑے ہوتے بطور سنت، مضبوط لوگ، سخت، بے خوف، اور جب امام اپنا ہاتھ اٹھاتا وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے. اس قسم کے 1000 لوگ ہو سکتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ نہیں چلاتا وہ اپنے ہاتھ نہیں چلاتے. ایسے 1000 افراد ہوتے، تب وہ شخص کیسے اس امام کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے؟ اس قسم کا امام چاہیے ہمیں. ہاں ایسے ہی چاہیے. وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کی مخلوق سے ڈریں گے. لیکن اے مسلمانوں، ابھی تک ہمارے پاس اس قسم کے امام موجود نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے. لیکن آپ اور میں، ہمارے پاس امکان موجود ہے بطور استجیبوا للہ، اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دھیان دو. جب تم انہیں کلام سناتے ہو تمہارے پاس اطاعت گزاری کا امکان موجود ہے، تمہارے پاس جواب دینے کا امکان موجود ہے، تمہارے پاس اللہ سبحانہ کی سپاہ بننے کا امکان موجود ہے، یا شیطان کی سپاہ، جو بھی تم بننا چاہتے ہو. آپ میں سے کتنے لوگ اور کتنے لوگ شیطان کی سپاہ بننا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. کہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو جد و جہد کرنا ہوگی، کیونکہ شیاطین ان کے پاس ایک فوج ہے، ان کی اپنی فوج ہے، اور وہ بے حد منظم ہے، اور وہ ہر جگہ ہے. وہ آپ کے گھروں میں، آپ کی دکانوں میں، وہ گلیوں میں موجود ہیں. جب آپ گلیوں میں داخل ہوتے ہیں وہ طاق میں ہوتے ہیں، وہ اسکولوں میں موجود ہیں، وہ عمارت میں موجود ہیں. ان میں سے کچھ سوٹوں میں ملبوس ہیں، ٹائیوں میں، اپنے آپ کو بینکر کہتے ہیں، پیشہ ورانہ. وہاں پر ہر قسم کے شیاطین موجود ہیں. ان میں سے کچھ ملبوسات اور اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں، شیاطین. اور ان میں سے کچھ ہمیں پروگرام دیا گیا ہے محبت کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے. اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وہ جہالت کی تاریکی سے لاتا ہے اسلام کی روشنی میں. یخرجهم من الظلمات الى النور. وہ انہیں تاریکی سے باہر نکالتا ہے، بدعنوانی سے، بدصورتی سے، جہالت کی خوبصورتی میں، خوشبو میں، تابندگی میں، اور اسلام کی روشنی میں. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شیاطین کی افواج وہ کیا کر رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کفار کی پیروی کرتے ہیں اور بذات خود کفار کے لیے
وہ یہاں پر فرماتا ہے والذين كفروا وہ کفار کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ بھی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو کفار کی پیروی کرتے ہیں وہ کفار میں سے ہیں۔ ہم انہیں کافر یا مسلمان نہیں کہتے، ہم مسلمان مینوشی نہیں کرتے۔ وہ منشیات استعمال کرتا ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، اسے سزا دینی چاہیے، اسے سزا دینی چاہیے، لیکن وہ کافر نہیں ہے تا وقت ہے کہ وہ مرتد نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، تب ہم اس کے بقول کہہ سکتے ہیں وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کبھی کافر نہیں کہتے، اگرچہ ان کا طرز عمل کافر جیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ کفر میں ملوث ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کل اکثر مسلمان، بالخصوص نوجوان مسلمان، وہ جکڑے ہوئے ہیں کفار کے شکنجوں میں، کیونکہ کفار نے انہیں پیش کی ہے وہ چیز جسے وہ سمجھتے ہیں وہ اسے دین میں نہیں پا سکتے، دوستی۔ اس میں کچھ ہمارا قصور بھی ہے، کچھ معمر مسلمان ہمارا قصور ہے۔ ہم مساجد کو ان کے لیے پرکشش نہیں بناتے، مسجد میں ان کے لیے کمرہ موجود نہیں، مساجد محض چٹائیاں ہیں، کتب۔ نوجوان لوگ تمام دن چٹائیوں اور کتب کے ساتھ کیا کریں گے؟ بوڑھا شخص جو دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے اور 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہے 4 گھنٹے روزانہ، اور حقہ پیتا ہے 4 گھنٹے روزانہ، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور دن میں کچھ زیادہ وقت کے لیے کام کاج کے لیے جاتا ہے، وہی جو کچھ کرتے ہیں۔ نوجوان لوگ اس مانند نہیں ہیں، نوجوان فعال ہیں، وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نیچے اور اوپر کیا ہو رہا ہے۔ کس نے رہنمائی کی؟ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اسے کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس مسئلے کے بارے میں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ نوجوان وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کچھ معمر لوگ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں اس کی ایک بیوی ہے یا 2، وہ اس کا اہل نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ نمٹ سکے، وہ جس کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے، وہ سوچ میں کم ہے، وہ سوچ جو جائز نہیں، اور ہم اسے بتا رہے ہیں وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اس کی شادی کی معاونت نہیں کر رہے ہیں۔ جب سے اس نے اسکول کی تعلیم مکمل کی ہے وہ جاب کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جاب کرتا رہے، چونکہ میں نے اسے جو کچھ کرنا ہے بتایا ہے۔ شادی مت کرو، لہذا اس نے اسے کیا کرنے کے لیے بتایا؟ آپ ہر شب اپنی بیوی کو باہر لے جاتے ہیں، یا کسی دوسری شب دیگر بیویوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں بیٹا کیا کر رہا ہے؟ وہ ایسا ہی مرد ہے جس طرح آپ ہیں۔ آپ کو سہولت فراہم کرنی چاہیے، جو کچھ نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ایک کمرہ بنوائیں، اگر آپ کے بیٹے کے پاس کمرہ موجود ہے آپ کے گھر میں، اسے جانے دیں، اسے ایک بیوی دلائیں، اور بیوی اس کے کمرے میں لائیں اپنے گھر میں۔ اس کے لیے بہتر ہے وہ بیوی کا حامل ہو، اور آپ کی بیگم ان کی نگہداشت کریں حتیٰ کہ وہ آرام دہ محسوس کریں۔ اس کے بعد باہر نکلیں اور حرام کے ساتھ نمٹیں، اور وہی کام دختران کے ساتھ۔ نوجوان بھائی آتے ہیں، آپ کی بیٹی کا رشتہ عطا کرتے ہیں، آپ شہزادہ چارمنگ کے انتظار میں ہیں، آپ ایسے بھائی کی تلاش میں ہیں جس کے پاس اچھی نوکری ہے، بھائی جو بہتر تعلیم یافتہ ہے، بھائی جو 10,000 خرچ کر سکے مہر کے طور پر، 10,000 آپ کے اپارٹمنٹ پر، 10,000 باپ پر بھی، اور 10,000 چاہتے ہیں، وہ 10,000 چاہتا ہے قبل اس کے کہ وہ جہیز ادا کرے۔ لہذا نوجوان بھائی کو $30,000 کے ہمراہ آنا چاہیے۔ لہذا وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ شادی نہیں کر سکتا، لہذا نوجوان بہنیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھ رہی ہیں، اور جب ممی اور اب پاپا نہیں دیکھ رہے وہ ملاپ کرتے ہیں۔ تب آپ ابن حرام حاصل کرتے ہیں، آپ حرامی بچوں کی آمد کا باعث بنتے ہیں۔
اور ہر کوئی اسے مخفی رکھتا ہے. تھوڑی دیر بعد سب پر واضح ہو جاتا ہے، تب وہ ولیمہ کرتے ہیں، ایک حرام ولیمہ، ایک حرام ولیمہ. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ معصوم ہے، بچے نے کچھ غلط نہیں کیا. تب آپ گرداب میں پھنس جاتے ہیں منافقت کے. اور کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی نہیں کرتے. انہوں نے فرمایا جب ایک مرد ذمہ داری کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے. کیا انہوں نے یہ نہیں فرمایا؟ اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے شادی کروائی، اس شخص کے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن قرآن کی کچھ آیات. اور ایک دوسرے موقع پر ایک شخص کے پاس کئی سلیپر موجود تھے، انہوں نے فرمایا انہیں بطور مہر دے دو اگر وہ اسے قبول کرے. بے شک میں نہیں دیتا اپنی دختر ایک نوجوان کو ان سلیپر کے عوض. لیکن یہ سنت کا ظہور ہے، سنت کا عملی ظہور. یہ تمام نوجوان لوگ جو 14، 15، 16 برس کے ہیں، اگر وہ ذمہ دار ہیں ہمیں ان کی شادی کا سوچنا چاہیے. یہ نوجوان لڑکیاں جو 13، 14، 15 برس کی ہیں، اگر وہ ذمہ دار ہیں انہیں اس باپ کے گھر میں ڈالیں یا انہیں دوسرے باپ کے گھر میں روانہ کر دیں اور ان کی شادی کریں. آپ انہیں زنا سے محفوظ رکھیں. پیارے بھائی اور بہنوں، وہ فرماتا ہے وہ جو بے اعتقادی کرتے ہیں ان کے اولیاء یعنی ان کے محافظ اور دوست وہ طاغوت ہیں، خواہشات اور انہیں تحریک دلانے والی چیزیں بھی. وہ طاغوت انہیں دور کرتے ہیں اسلام کی روشنی سے. آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسلام میں جنم لیا ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یا میرے بھائی، میرے چچا، میرے بھائی اور چچا جو میری عمر کے ہیں یا وہ جو میرے والد کی عمر کے ہیں، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایماندار بنیں، اپنے ساتھ مذاق نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ خود پر قابو پانے کے اہل نہیں، اس لیے اپنے بچوں پر کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آیت بتاتی ہے وہ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اللہ سے محتاط رہو اور دیکھو غور و فکر کرو، غور و غوص کرو، سوچو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. سوچو تمہارا گناہ کل کیا گل کھلائے گا، کل مستقبل کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، تم نے کیا تیاری کی ہے. لہذا ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. مت سنیں مجھے جو کچھ کہنا ہے، اللہ خبیر ہے، وہ رازوں کو جانتا ہے. جو کچھ آپ چھپاتے ہیں وہ اسے جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ جانتا ہے آپ اندرون خانہ کیا کرتے ہیں، آپ کی سوچ کو جانتا ہے، آپ کے دلوں کو جانتا ہے، آپ کے گھروں کو جانتا ہے. اے مسلمان بھائی اور بہنوں، جہالت کی بنیاد اپنی وضاحت کی حامل ہے، اور یہ کیا ہے؟ نفرت. یہ مختلف علامات ہیں. اگر آپ جہالت کی بنیاد جاننا چاہتے ہیں، اس کی مخصوص علامات ہیں، اور تجارت ان میں سے ایک نفرت ہے. جب آپ مسلمانوں کے مابین پاتے ہیں نفرت، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں، وہ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے. وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون کیسے بہایا جائے، کیسے قتل کیا جائے. یہ نفرت ہے، یہ بدترین جہالت ہے. اس کی ایک اور علامت حسد ہے. حسد. ہم وہ چاہتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے پاس ہے. ہم ایک بھائی کو بیوی کے ہمراہ دیکھتے ہیں، ہم اس کی بیوی کو چاہتے ہیں. بہن ایک بہن کو دیکھتی ہے، اس کا ایک نفیس خاوند ہے، وہ اپنی بہن کو نیچے دکھانا چاہتی ہے. یا ایک بھائی ایک دوسری بیوی کرتا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ بھائی دوسری بیوی کرے، وہ نہیں چاہتی دوسری بہن کی بھی شادی ہو، حتیٰ کہ اگرچہ محض ایک ہی مرد دستیاب ہے 7 یا 8 خواتین کے لیے. میں نے کہا محض ایک ہی مرد دستیاب ہے، کیونکہ دیگر مرد جیل میں بند ہیں، آوارہ گرد ہیں، گڑبڑ کا شکار ہیں.
منشیات کا شکار ہیں، ہم جنس پرست، پلے بوائے، غیر ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار ہیں. ان کے پاس ملازمت نہیں یا وہ ملازمت کرنا نہیں چاہتے. لہذا آپ کے پاس محض 8 مرد ہیں اور عورت پہلے ہی. مجھے آپ کو نہیں بتانا بھائیو، عورتوں کی تعداد پہلے ہی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرد پہلے مر جاتا ہے عورت کی نسبت. لہذا تقریباً 9 یا 10 دستیاب ہیں عورتیں جسے شادی کی ضرورت ہے. ہر مرد ایسا، میرا مطلب ہے ذمہ دار، ویسا ہی اہل جسم کا حامل، اہل دماغ کا حامل، حلال پاکیزہ مرد، ذمہ دار، جیسا کہ اللہ اسے بیان فرماتا ہے. الرجال قوامون على النساء. لہذا اب اگر ہماری بہنیں وہ نہیں چاہتی کہ ایک بہن اور شادی شدہ ہو کیونکہ وہ حسد کرتی ہیں، کیا یہ فطری ہے؟ سبحان اللہ. دیگر بہنوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ جہالت کی بنیاد، مجرمانہ رویہ. بھائی اور بہنوں، مجھے آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے. ہماری اکثر دختران الحمدللہ ہم انہیں گھروں میں اپنی قربت میں رکھتے ہیں. وہ اسکول جاتی ہیں، نہ جانے اسکول میں کیا ہوتا ہے. اور آپ بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی ننھی فاطمہ کے لیے خوب بیٹھنے میں جو کچھ اس کے پاس موجود ہے. زیادہ دیر نہیں لگتی، پبلک اسکول میں نہیں، اور چھوٹی کلاس سے ہال وے اور سیڑھیوں میں. لہذا اگر آپ کی دختر پبلک اسکول جا رہی ہے، جب اس کی عمر 13 برس ہو جاتی ہے، آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کچھ نہیں اگر وہ پبلک اسکول جا رہی ہے. اگر ہم نوجوان مرد کی بات کرتے ہیں، 10 میں سے 7 ہمارے نوجوان گلیوں میں دن کے 5، 6، 7 گھنٹوں کے دوران، کیا یہ درست ہے یا غلط؟ لہذا گلیوں میں کیا ہے؟ کافر اسے استعمال کرتے ہیں. وہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں انٹرنیٹ کیفے. کیا خوب نام ہے انٹرنیٹ کیفے. وہ انٹرنیٹ کیفے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 میں سے 8 لوگ انٹرنیٹ کیفے جا رہے ہیں. وہاں کافی پینے کے لیے نہیں جاتے، کوئی تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتے، وہ عریانیت دیکھنے جاتے ہیں. اور اگر وہ عریانیت کے لیے نہیں جاتے، اور اگر واقعی وہ عریانیت کے لیے نہیں جاتے، تب بھی وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے جو ای میلز آتی ہیں ان کا 60% میری طلب نہیں ہوتی. 60% ای میلز جو مجھے موصول ہوتی ہیں وہ عریانیت ہے. لہٰذا اگر آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اجازت دیتے ہیں بغیر کسی نگرانی کے کمپیوٹر استعمال کرنے کی، آپ بلا شک و شبہ یقین کر سکتے ہیں وہ تہہ کو پہنچ چکے ہیں. مجرمانہ رویہ. آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، وہ چاقو لیے گھومتے ہیں اور پستولے. وہ کسے نشانہ بناتے ہیں؟ وہ کسی کافر کو نشانہ نہیں بناتے، وہ دوسرے مسلمان کو نشانہ بناتے ہیں، یا کسی کو لوٹنا چاہتے ہیں تاکہ رقم حاصل کر سکیں اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. یا وہ منشیات استعمال کرتے ہیں کاریں اور رم خریدنے کے لیے یا جو کچھ بھی. میری ہمسائیگی مختلف نہیں. سبحان اللہ، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے مسلمان کی ہمسائیگی میں آنا ہے اور تقریباً بروکلین اور ہارن کی مانند یا وہ نہیں جو یہ بن چکا ہے. میں جہالت سے آیا ہوں. آپ میں سے کچھ بھائی اور بہنیں تصور نہیں کریں گی اور میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں سوچا نوجوان مسلمان 2004 میں ویسا بن جائے جس ماحول سے میں آیا تھا. اور ان کے ماں اور باپ مسلمان ہیں گزشتہ 5 صدیوں سے. نوجوان مسلم غنڈہ، نوجوان مسلم مجرم، نوجوان مسلم طوائف، نوجوان مسلم منشیات فروش، نوجوان مسلم قاتل. وہ ایک چٹان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں ہلاک کرتے ہیں. اور یہ بیٹے بیٹیاں ہیں شیخ کی. لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگ جو فجر اور صلات کے لیے خوفزدہ رہتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، اہلکار، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. جہالت کی اس بنیاد کی ایک اور علامت کیا ہے؟ بغاوت. آپ اسے نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ نماز ادا کرنے سے خوفزدہ ہے. وہ مجھے مت بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پیغمبر کی، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ پیغمبر سے نہیں ڈرتے، وہ پیغمبر سے محبت نہیں کرتے. آپ کیا تصور کرتے ہیں وہ آپ کو گولی مار دیں گے؟ آپ انہیں بتاتے رہیں، پریشان کرتے رہیں.
اگر ماں ان سے کہتی ہے گھر سے باہر مت جائیں، ان کا راستہ روکتی ہے، وہ اسے گھونسا رسید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کس قدر باغی پن ہے، اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ٹیلی ویژن، موسیقی، ہپ ہاپ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بندر لڑکے، بندر لڑکے، گاتے اور اچھلتے کودتے ہوئے، فحش اشارے کرتے ہوئے، احمقانہ گفتگو کرتے ہوئے، بلنگ بلنگ کرتے ہوئے، آگ پر رسے۔ لہٰذا ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بندروں کی مانند بن چکے ہیں، بے دم کے بندروں کی مانند، خنزیر کی مانند۔ ہمارے چہروں میں اللہ کی جانب باغی پن، پیغمبر کی جانب باغی پن، اور وہ کس قسم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملے، اور خضر علیہ السلام نے اس نوجوان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اسے فوراً ہلاک کر دیا، کیونکہ اس کے لیے باہر رہنے کی بجائے قبر کے اندر رہنا بہتر تھا۔ اور اللہ اس کے والدین کو عطا فرمائے گا ایک بہتر بیٹا، اس کے عوض۔ مجرمانہ رویہ، خلاف ورزی، وہ لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے گھر توڑنا چاہتے ہیں، انہیں روکنا چاہیے۔ وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑنا چاہتے ہیں، وہ گاڑیاں اغوا کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ جمعے پر۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کیسے ایک مسلمان منصوبہ بندی اور سازش کر سکتا ہے؟ جمعے پر ایک مسلمان کو گولی کا نشانہ بنانے کے لیے، جمعہ کے بعد۔ سبحان اللہ، مسلمان کہتے ہیں انتقام، ہم اسے انتقام کہتے ہیں۔ آپ مجھے لعنت کرتے ہیں، میں آپ کو کرتا ہوں۔ آپ مجھے تماچا مارتے ہیں، میں آپ کو مارتا ہوں۔ آپ مجھ پر گولی چلاتے ہیں، میں آپ پر چلاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ کی ہمسائیگی میں آ رہا ہوں۔ ہمسائیگی میرے ساتھ کچھ نہیں کرتی، ہم تمام ہمسائیگی پر گولی چلاتے ہیں۔ میں آپ کی ماں پر گولی چلاتا ہوں، دادی پر۔ اس قسم کے لوگ، اللہ سبحانہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ اور نوجوان مسلمانوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ توبہ کر لو، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگیاں تبدیل کر لو، جنت کی جانب آؤ، اسلام کی جانب آؤ۔ مت انتظار کرو اللہ سبحانہ کے غضب نازل ہونے کا، اور آپ کہیں ویل چیئر پر نہ بیٹھے ہوں، یا آپ کہیں جیل میں بند نہ ہوں 25 یا 30 برس تک کے لیے۔ میں کبھی جیل خانے نہیں گیا ادھر سڈنی میں، لیکن میں نیو یارک کی جیل گیا ہوں۔ میں آپ کو رائکرز جزیرے کا بتاتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے رائکرز جزیرے کا نہ سنا ہے؟ یہ جیل خانہ ہے جو 156,000 کی حامل ہے۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ 156,000، اور دنیا میں ایسے شہر موجود نہیں ہیں 156,000 مجرم، تمام کے تمام مجرم۔ اور ان میں ایک مقام ہے نوجوانوں کے لیے جو 14 تا 17 برس کی عمر کے حامل ہیں، اور محض اس مقام پر 23,000 لوگ موجود ہیں۔ اور کچھ نوجوان مسلمان، کچھ نوجوان مجرم مسلمان ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رائکرز جزیرہ مسلمانوں کی ایک آبادی 21% ہے، ہر 5 میں سے ایک مسلمان ہے۔ اس طرح جزیرے پر تقریباً 35,000 مسلمان موجود ہیں۔ یہ نیو یارک سٹی ہے، 30,000، اور اگر نوجوان لوگ 14 تا 17 تو پھر تقریباً 4 یا 5,000 مسلمان۔ اور ایک دن میں کچھ مسلمانوں کے درمیان بیٹھ گیا ایک دائرے میں ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اور میں نے کہا سنیں، قبل اس کے کہ ہم آغاز کریں مجھے برسوں کا شمار کرنے دیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے یہاں کتنے برس رہنا ہے۔ بھائی آپ نے کتنے برس؟ 5 برس۔ آپ نے کتنے برس؟ 15 برس۔ آپ نے کتنے برس؟ 3 بار تاحیات، ٹھیک ہے، یہ 60 برس کی مانند ہے۔ ہاں، ہم اس طرح باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے تقریباً 47 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کمرے میں ہم نے شمار کیے 512 برس۔ کس لیے؟ اس نے اپنی ماں کو گولی ماری،
اس نے کسی اور کو گولی ماری، اس نے کسی کو لوٹا، یہاں پر ایک کو 3 بار عمر قید کی سزا ہوئی کیونکہ کثیر مقدار میں منشیات سمیت پکڑا گیا تھا، ایک یہاں پر ایک وہاں پر، اس نے چاقو گھونپا، اس نے لوگوں کو گولی سے اڑا لیا۔ یہ تمام کے تمام یہ نوجوان لوگ ہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اتنی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں نوجوان مسلمانوں کو؟ نوجوان مسلمان اور کمرے میں کچھ نوجوان لڑکے، ان میں سے کچھ ایسے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ جیل خانے سے کبھی باہر نہ آئیں گے، کوئی نوجوان حیوانات نہیں۔ میں سڈنی کے بارے میں نہیں جانتا، اب یہاں سڈنی میں کس قدر مسلمان جیل خانے میں موجود ہیں شیخ شاہد جانتے ہیں۔ یہ شرمناک ہے بھائیو۔ میں سمجھتا ہوں جیل خانے کی آبادی، جیل خانے میں مسلم آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے قیدیوں کا تناسب جیل خانوں میں سڈنی کے مسلمانوں اور کافروں کا تناسب مسلمانوں کے تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان جیلوں میں بند ہو رہے ہیں بنسبت کفار کے۔ بھائی اور بہنوں، نوجوانوں، ہم آپ کو آگ سے واپس نہیں لا سکتے، ہم آپ کو کفر سے واپس نہیں لا سکتے۔ یہ وہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یقین نہیں رکھتا آپ رہنمائی کی پیروی نہیں کر رہے۔ میں بطور ایک مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جہالت سے باہر آتے ہوئے میں بات کر سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں جہالت کی بنیاد کو سونگ سکتا ہوں اپنی زندگی سے، اور میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ جہالت سے باہر آئیں اور اسلام کے ثمرات سے فیض یاب ہوں۔ قبائل پرستی سے دور رہیں، نسل پرستی سے، حتیٰ کہ آپ اپنے بزرگوں میں پاتے ہیں، کیونکہ کچھ باپ ایسے ہیں جنہوں نے منتقل کی ہے کسی قدر نسل پرستی جو آپ نوجوان مسلمانوں کے مابین پاتے ہیں۔ باپ کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور دادا سے۔ عرب پاکستانی کو پسند نہیں کرتے، پاکستانی اور انڈین وہ عربوں کو پسند نہیں کرتے، جنوبی افریقن مغربی افریقن کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب افریقی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ایک مشرق اور دوسرے مغرب میں واقع ہے۔ سفید فام عرب سیاہ فام عرب کو پسند نہیں کرتے، یہ اور وہ سب ایک جیسے ہیں، اور وہ سب بنی آدم ہیں، وہ سب تراب ہیں، وہ سب نطفہ ہیں، سب نے بجانب جانا ہے۔ الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ اے مسلمانوں، اپنے اندر نسل پرستی کو ہلاک کر ڈالو قبل اس کے کہ یہ نسل پرستی تمہیں ہلاک کر دے۔ ہلاک کر دو خون کی وفاداری، اس سے ہلاک کر ڈالو، اس میں کوئی تقدیس نہیں ہے۔ ہر چیز کی اطاعت کو ہلاک کر ڈالو محض اللہ سبحانہ کی اطاعت کے۔ اے مسلمانوں، معمر مسلمانوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو درس دیں واللہ کے اصول کا، انہیں درس دیں واللہ کیا ہے۔ ہم وفاداری کے حامل ہیں، ہم وقار کے حامل ہیں، ہم اطاعت کے حامل ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، ہم اطاعت کے حامل ہیں، ہم ان کے گناہوں کے ساتھ نہیں، ہم ان کی بدعنوانی کے ساتھ نہیں، ان کے انحراف کے ساتھ نہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ ان کے ایمان کے ساتھ ہیں۔ ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے، کفار کو اجازت نہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے چہروں میں مائکروفون لگائیں، اور ہم غیر مسلم کے بارے میں بری بات نہیں کرتے، کبھی نہیں۔ ہمیں وہی بات کرتے ہیں جو کچھ پیغمبر نے فرمایا، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ انہیں کہنے مت دیں کہ آپ فلاں فلاں سوچتے ہیں، محض اس مسلمان کے بارے میں سوچیں، کیا آپ مسلمان کو دیکھتے ہیں یا وہ مسلمان؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم جہاں کہیں بھی موجود ہیں مسلمان ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب اگر وہ غلط کام کرتا ہے، میں اس غلط کاری میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن وہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ موجود ہے، سیاہ فام اور سفید فام، دراز قد، کوتاہ قد، افغانی، انڈین، پاکستانی، افریقی، سعودی، لبنانی، وہ سب میرے مسلمان بھائی ہیں جہاں کہیں بھی وہ موجود ہیں۔ اور بہنوں،
اور بہنوں اور ہم ان کے ساتھ واللہ کے حامل ہیں، وہ جہاں کے ہی بھی ہیں، کوئی فرق نہیں، اور ہم لا تعلق ہیں تمام کفار کے حوالے سے۔ اب ہم ہر کافر سے نفرت نہیں کرتے، ہم کسی بھی کافر کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم تمام کفار کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے، یہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے، لیکن ہم بری الذمہ ہیں۔ بری الذمہ کا مطلب ہے ان کی اقدار کے خلاف، ان کے اعتقاد کے خلاف بری الذمہ، ان کے اعتقاد کی تردید، ان کی اقدار کو مسترد کر دیں، ان کے کفر کی تردید، ان کی بدعنوانی کی تردید، ان کی بغاوت کو مسترد کر دیں، ان کے اللہ تعالیٰ کو مسترد کرنے کی فعل کو مسترد کرنا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسلام کے ثمرات کیا ہیں؟ یہ محض برعکس ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، مصالحت کریں، بھائیوں بیٹھ جائیں، ایک ڈیل کریں، اسے سیدھا کریں، اسے میز پر لائیں، اسے امام کے پاس لائیں، منصف کے پاس لائیں، اسے کنبوں کے پاس لائیں، اسے بڑوں کے پاس لائیں، اسے طے کریں۔ آئیے ہم اسے رستے سے ہٹائیں، آئیے ہم رقم ادا کریں، جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں یا اسے اللہ کی خاطر جانے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آئیے ہم بھائی کو معاف کریں، اسے روکیں، اسے یہیں روک دیں۔ کتنے مسلمان اپنے معاملات کی دیگر مسلمانوں سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے آج شب نماز ادا کرنی ہے، make قیام اللیل، تہجد ادا کریں، آج شب ہی توبہ کریں اور گلے شکوے دل سے نکال دیں جو مسلمانوں سے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے آپ سے کوئی چیز قرض لی ہے یا کچھ غلط کام کیا ہے، کنبے کے پاس جائیں، کنبے میں بڑوں کے پاس، باہم اکٹھے اسے گھیر لیں اور حل کریں۔ اگر آپ کا تعلق یہاں موجود برادری سے ہے، لائیں، شیخ شاہد کو اجازت دیں، انہیں باہم اکٹھا کرنے دیں، اسے طے کرنے دیں، کیونکہ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ شرم ہے، یہ اسلام کے خلاف شرم ہے۔ بتدریج ایک دوسرے مسلمان کو بتائیں، جسے آپ ایک مجرم کے طور پر دیکھتے ہیں، اسے بتائیں کہ اللہ سبحانہ سے ڈرے، انشاءاللہ مسجد میں آئے، کام درست ہونے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ کی خاطر آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں ہمیں پسند نہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ کی خاطر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بھائی کو بتائیں کہ اور یقین رکھیں، اور ایک دن انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا، وہ پستول چھوڑ سکتا ہے، وہ ان منشیات سے چھٹکارا پا سکتا ہے، وہ معاملات طے کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ اسے مسجد میں آتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ سبحانہ سے ڈرنے لگے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے گا انشاءاللہ۔ ہم لا تعلق نہیں اور باہمی احترام کرتے ہیں، یہ اسلام کا ثمر ہے۔ تعلق، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اللہ اس سے کوئی تعلق رکھے گا؟ ایک حدیث قدسی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ یوم قیامت اپنے بندے سے فرمائے گا، وہ فرمائے گا، میں زمین پر تھا اور میں نے تم سے پانی مانگا تھا اور تم نے پانی نہ پلایا، میں زمین پر تھا اور میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہ دیا۔ اور بندہ کہے گا، یا اللہ، لیکن آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن میں نے اپنا بندہ تمہارے پاس بھیجا تھا، میں نے اپنا بندہ بھیجا تھا۔ لہٰذا ایک مسلمان جو ضرورت مند ہے، ہمیں اسے کھلائیں گے، ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کی معاونت کریں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ پیغمبر نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ میں کیسے مسلمان کے چہرے کو دیکھوں، نہ جان سکوں مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا بھائی کیسے جانے کہ مجھے کیا چاہیے؟ اگر وہ میرا بھائی ہے، ہم اسے کہتے ہیں، کیف حالک اخی، یا آپ کہتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی ضروریات کیا ہے؟ آپ کا کنبہ کیسا ہے؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کا دل کیسا ہے؟ آپ کا دین کیسا ہے؟ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہمیں ہر بھائی کو بتانا چاہیے، ہمیں اس سے ملے تھے، جانے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے کہ آخی آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آخی کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ بھائیو، انشاءاللہ تقوی کے حامل بنیں، اللہ سبحانہ سے ڈریں، اللہ کی اطاعت کریں، تقوی کے حامل بنیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ کی نظر میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو بڑھ کر حامل ہے کس کا؟ خوف خدا کا، تقوی کا، تقوی کا۔
بر کے حامل بنے، وقار کے۔ بر کیا ہے؟ بر اچھائی، اچھائی، اللہ کا احساس، نیکی کا شوق، اخلاص کا حامل، محبت کا حامل۔ جب آپ ایک مسلمان سے ملتے ہیں جو بر کا حامل ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کی زبان پر حق ہوتا ہے، وہ صاحب تقوی ہوتا ہے، صاحب توکل، وہ حیا کا حامل ہوتا ہے، اپنے دل میں وہ عاجز ہے، وہ سخت ہو سکتا ہے، وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ کیا ایمان والے کے لیے اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو کیا ہیں؟ کفار کے لیے الشداء على الكفار والرحماء بينهم۔ سننا اور اطاعت کرنا، یہ اسلام کا ثمر ہے۔ سننا اور اطاعت کرنا، محض سننا نہیں بلکہ غور کرنا۔ ہم میں سے کتنے روزانہ قرآن سنتے ہیں؟ ہم سب روزانہ قرآن سنتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ ہم سے فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کسی اور سے رہنمائی چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ، آپ مطابقت نہ پائیں گے، آپ محض سنتے ہیں لیکن آپ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود پر نظر رکھیں۔ ایک مرد آج ایک عورت، وہ محض دولت کے طلبگار ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ دولت کہاں سے آتی ہے۔ ہر کوئی مفت کریڈٹ کارڈ کا متلاشی ہے، ہر کوئی گھر کا طلبگار ہے، ایک گروی چاہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے قرضہ جات، عمدہ مکان۔ ہر کوئی گاڑی خریدنے کا طلبگار ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ گاڑی کیسے حاصل کرتے ہیں، قرضہ جات اور عمدہ گاڑی۔ ایک آگ حاصل کرتے ہیں، وہ کنبے کو آگ میں تصور کرتے ہیں، وہ آگ میں رہتے ہیں، آگ سے کھیر رہے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کی حدود کا خیال نہیں کرتے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ سبحانہ کی پرواہ نہیں ہے تب جو چاہے کرو، وہی کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دوزخ کو بھر دیا جائے گا اور جب بھر جائے گی اللہ دوزخ کی آگ سے پوچھے گا کیا تجھ میں مزید گنجائش ہے؟ دوزخ کی آگ کہے گی میرے پاس وافر جگہ موجود ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام کا ثمر قتل و غارت بند کرنا ہے، یعنی زخم اور خون کا کھیل۔ بلند ترین مسلمان وہ ہے جو زخمی ہے، لیکن وہ ایک شخص سے کہتا ہے جس نے انہیں زخمی کیا میں تمہیں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو انہیں رقم ادھار دیتا ہے لیکن محسوس کرتا ہے کہ بھائی قرض واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور وہ اخی قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ سے ملاقات کریں۔ سبحان اللہ، میں تمہیں وہ قرض معاف کرتا ہوں۔ اپنے بھائی کو وہ قرض معاف کر دیا جو اس نے آپ سے لیا تھا، بھائی کو وہ قرض معاف کر دیا اس نے آپ کے ساتھ کیا، بھائی یا بہن کو معاف کر دیا، کیونکہ یوم قیامت کو دو لوگ ملیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت طویل ہے، جب وہ اس بارے میں فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کو دروازے کھلتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے؟ یہ سوموار جمعرات کو کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کرے گا اپنے اسٹیشن کو جاتے ہوئے، اور وہاں پر دو لوگ کہیں گے حتى يصطلح، ماسوائے یہ دو، انہیں تھامے رکھو، ان دو لوگوں کو تھامے رکھو، حتیٰ کہ وہ اپنے امور کا تصفیہ نہ کر لیں۔ یوم قیامت کو اللہ سبحانہ سے ملاقات کا انتظار نہ کریں کہ وہ اس کا تصفیہ کرے، اپنے درمیان معاملات کا تصفیہ ابھی کر لیں۔ اے مسلمانوں، ایمان کے حامل بنو، اللہ کے ساتھ عہد کریں، تمام مسلمانوں کے لیے واللہ کے حامل بنے، مسلمانوں کے لیے وفاداری کے حامل بنے، کسی کافر کو اجازت نہ دیں، کوئی غیر مسلم سبب نہ بنے مسلمانوں سے آپ کی وفاداری ختم کرنے کا، دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ہیں، ہم سنت مبارکہ پر ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور سورج تلے بسنے والے تمام مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ہم بری الذمہ ہیں، ہم نے کفر کو مسرت کر دیا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، حتیٰ کہ حیوانوں کی طرز میں بھی۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں جو وہ کرتے ہیں، وہ حکومتوں کے حامل ہیں، ہم ان کے اقدار کو مسرت کرتے ہیں، اگرچہ ہم شہری ہیں، ہم قانون کے تابع ہیں، ہم پروقار لوگ ہیں،
ہم تقریبی نہیں، ہم دھوکہ دینے والے نہیں، ہم قانون کی پیروی کرتے ہیں، ہم لوگوں کی املاک کی توقیر کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ وہ جہاں کہیں بھی موجود ہے، کافر ہمیں محبت سے موڑ نہیں سکتے۔ مسلمانوں، ہم محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اور ہم محض اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، اور ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کسی ضرورت کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے حلف محض نیکی کرنے کے لیے ہیں، ہماری اطاعت اللہ سبحانہ کے لیے ہے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہترین ہے ما قل ودل، بہترین ہے وہ جو بلیغ ہے لیکن پرنویس، مضبوط، طاقتور، اپنے معنی اور ثبوت کے ہمراہ۔ میں نے اپنی اہلیت کے مطابق بہترین کوشش کی ہے اور تشویش کے اظہار کے لیے، بالخصوص نوجوان مسلمانوں کے لیے، یہ میری خبرداری ہے۔ نوجوان مسلمانوں کے لیے میری نصیحت کو معمر مسلمانوں تک پہنچائیں، اور یہ بھی حتیٰ کہ یہ نصیحت میری ذات کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ نوجوان مسلمان یہاں سڈنی میں میرے بیٹے اور بیٹیوں کی عمر کے ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کچھ میرے پوتے پوتیوں کے ہم عمر ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں نوجوان مسلمانوں کو مستقبل کے لیے مضبوط۔ ہم نوجوان مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا، اور اپنے بچوں کو گلیوں میں دیکھیں۔ لہٰذا ہم قرآن ان کے حوالے نہیں کر سکتے، مسجد ان کے حوالے نہیں کر سکتے، سکول ان کے حوالے نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا معاشرہ ان کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ گلیوں میں گم ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میرے حوالے کر دو۔ ان کے ہاتھ میں منشیات ہیں، بجائے اس کے کہ کسی اور میدان جنگ میں موجود ہوں، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو۔ یہاں پر کتنے مسلمان 20 برس سے کم عمر کے حامل ہیں؟ مجھے ہاتھ دیکھنے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھائیو جو 20 برس سے کم عمر کے حامل ہیں، آپ اسلام کا مقدس خزانہ ہیں، اور ہم معمر مسلمان، ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کی مدد کرنی ہے، لیکن آپ کو اپنی مدد بھی کرنی ہے۔ ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے جسے آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اس آگ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ اس گلی میں جانا چاہتے ہیں، کفر میں، فساد میں، فحاشی میں، ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ ہم محض رکاوٹ بن سکتے ہیں، ہم محض آپ کو نصیحت کر سکتے ہیں، محض آپ کو خبردار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ سے ڈرتے ہیں، آپ سنیں گے، بیشتر اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سوالات۔ بھائی، میں مسلمان کے پاس کام کرتا ہوں، لیکن وہ نماز جمعہ کے لیے سرگرم نہیں ہے، اور میں نے 4 جمعے چھوڑے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس کو چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ بالغ ہیں اور آپ ایک مسلمان یا کافر کے لیے کام کرتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس فرد کو بتائیں کہ جمعے کو 12 تا 2 بجے میں کسی کو بھی دستیاب نہ ہوں گا ما سوائے اللہ سبحانہ کے۔ اب یہ ڈیل ہے، آپ جاب حاصل نہیں کرتے اور تب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جمعے کو کام کرنا ہے، اور تب جاب حاصل کرنے کے بعد آپ اس بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جاب حاصل کرنے سے قبل آپ کو اسے کہنا چاہیے میں دن اور رات کام کروں گا۔ ہمارا کام، ہم چھٹیاں کر سکتے ہیں، ہمارا کام روزانہ تمام دن، لیکن جمعے کو نہیں ہوگا 12 تا 2 بجے تک، کیونکہ وہ جمعہ ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ڈیل ہے۔ تمام مسلمان جو روئے زمین پر کہیں بھی موجود ہیں، ہم کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ایسا فرماتا ہے۔ جب جمعے کا وقت ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کام کو ترک کر دیں اور اللہ سبحانہ کی عبادت کے لیے جائیں۔ لہٰذا میں اس فرض سے محض یہ کہوں گا، آپ کو اس کا تخمینہ لگانا چاہیے۔
اب آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کیش رجسٹر پر، مٹی یا خندق کھودنے پر یا پیکج، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز کے وقت پر آپ اس فرد کو الزام نہیں دے سکتے جو آپ کو جمعہ کے لیے جانے کے لیے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آپ جیل خانہ میں نہیں ہیں۔ آپ وہ ہیں جو رقم کما رہے ہیں۔ لہذا آپ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے اس شخص کے پاس جاتے ہوئے اور اسے یہ کہتے ہوئے، سنیں جب میں نے یہ جاب حاصل کی تھی مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، آپ سے کہنا چاہیے تھا، لیکن سنیں جمعے کو مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے نماز جمعے کے لیے جانا ہے، لہذا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے اجازت دیں کہ اس کو کسی اور وقت پورا کر لوں، ایک غیر مسلم کو کمپنی کے لیے کام کرنے دیں، اسے یہاں پر کرے جب میں جمعہ کے لیے جاتا ہوں۔ آپ اسے یہ کہتے ہوئے پا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے نہیں پوچھتے کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہیں۔ ایک دوسرا سوال کہتا ہے آپ نے لوگوں کے مسجد میں لانے کی بات کی، کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کی اجازت ہے 3، 10، 6، 40 یا 4 ماہ کے لیے، اور اس سے فرق پڑے گا؟ سنیں، میں گروہ بندی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا یا دعوت کی معاد یا کسی بھی قسم کی جماعت، اگر وہ مسلمان ہیں اور آپ خیر کے حصول کے لیے جانا چاہتے ہیں، تعلیم کے حصول کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دعوت دینے کے لیے، وہ کام کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ بہترین کیا ہے، کیونکہ گفتگو اس بارے میں نہیں ہے۔ اگر آپ آتے ہیں اور مجھ سے دریافت کرتے ہیں، جہاں پر میرا خیال ہے آپ علم کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن آپ دریافت کر رہے ہیں کہ آپ کو تبلیغی جماعت کے ہمراہ جانا چاہیے، کیونکہ میں پچھلی مرتبہ ان کے ہمراہ تھا، تقریباً 30 برس قبل انڈیا اور پاکستان کا سفر کیا، وہ مسلمان تھے، وہ اب بھی مسلمان ہیں۔ میں دریافت کر رہا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہیں تب کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے ہمراہ جایا جائے یا نہ؟ اللہ فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آپ بے شک جب آپ مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ جانے کا انتخاب کرتے ہیں، معلوم کریں کہ ان کے علم کیا ہے، معلوم کریں کہ کن بنیادوں پر وہ اپنا علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہیں، وہ آپ کو نیکی کی جانب بلا رہے ہیں، تب میں آپ کو نیکی کے لیے کہتا ہوں ہاں ایسا ہی ہے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ ان کے ہمراہ جائیں۔ کبھی کبھار آپ کچھ لوگوں کے ہمراہ جاتے ہیں، یہ دستیاب ہے، حتیٰ کہ آپ حاصل کر لیتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ لہٰذا ہاں، اگر وہ لوگ ہیں جو خیر کے لوگ ہیں، دعوت کے لوگ ہیں، عبادت کے لوگ ہیں، لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے ہمراہ جائیں، ماشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے ان کے ہمراہ مت جائیں کیونکہ وہ ہیں یا کوئی چیز اس برس کی مانے، تب آپ کو اس شخص کے لیے جواب دینا ہوگا۔ میں آپ کو یہی کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ اور مجھے یہ دوبارہ واضح کرنے دیں، میں نے کسی سے نہیں کہا، میرا فقط اتنا کہنا ہے کہ کس کے ہمراہ جاؤ، کون ہمراہ جا رہا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں، وہ آپ کو خیر کی جانب بلا رہے ہیں، نیکی کی جانب، اور عین ممکن ہے وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں جس کے بارے میں دوسرے بات کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ پیش نہیں کرتے۔ اگر ایک مسلمان آپ کو اچھے اتوار پیش کرتا ہے، عین ممکن ہے اس کا علم کمزور ہو، لیکن آپ کو اچھے اتوار پیش کرتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو برے اتوار کا حامل ہے، جس کا علم اچھا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے پاس جائیں جن کا علم اچھا ہے، لیکن اگر اس کے اتوار برے ہیں تب ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے اتوار اچھے ہیں، عین ممکن ہے ان کا علم کمزور ہو، کیونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ آپ نوجوان مسلمانوں کو کیا تجویز کرتے ہیں اور شیطان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے دنیا کی اس کافر جماعت میں؟ یہ ایک اچھا سوال اور جامع سوال ہے۔ اللہ سبحانہ سے ڈرو، میں نے حدیث پیش کی، اتق الله حيث ما كنتم. اللہ سبحانہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، اور برے اعمال کے بعد اچھے اعمال بھی کریں تاکہ برے اعمال دھل جائیں۔ اللہ سبحانہ سے ڈرو، اللہ سبحانہ سے ڈرو، اور ایسے لوگوں کی ہمراہی اختیار کرو جو اپنے الفاظ اور اعمال میں کھرے ہیں۔ اس صحبت پر نظر ثانی کرو جس کے تم حامل ہو۔ پیغمبر نے فرمایا ایک شخص اٹھایا جائے گا ایسوں کے ساتھ جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ایک شخص کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ تمام دن کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں، پیغمبر کی اطاعت کریں، اپنی نماز ادا کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اللہ سبحانہ سے ڈریں اور اچھے اتوار کے حامل بنیں۔ آپ نے لوگوں کو مسجد میں لانے کی بات کی، کیا اس کی اجازت ہے یا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اہم بات ہے کہ جیل خانے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جیل خانے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے، ہم جیلوں میں لوگوں کو مسلمان کرنے نہیں جاتے۔ میرا مطلب ہے ایمانداری کے ساتھ بھائی اور بہنوں، جیل خانے میں
بے حد کام کیا، لیکن بدقسمتی سے امریکہ میں بالخصوص زیادہ دعوت جیل خانوں میں جاری ہے بنسبت جیل خانوں سے باہر۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان مسجد میں کتب کیسے ارسال کر رہے ہیں۔ مسجد میں دعوت کے لیے میری مراد ہے جیل خانوں میں، لیکن وہ باہر گلیوں میں دعوت نہیں دے رہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس نے دعوت لینی ہے پہلے جیل جائے۔ آپ ہمسائے کو دعوت دیں قبل اس کے کہ وہ جیل چلا جائے، خود کو دعوت دیں، اپنے بچوں کو دعوت دیں قبل اس کے کہ آپ جیل جائیں یا وہ جیل جائیں۔ نیک اعمال کریں، اسلام کی تبلیغ سر انجام دیں، روزانہ دیں اور سارا دن دیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں جیل جانے کا انتظار نہ کریں دعوت دینے کے لیے، اگرچہ قیدی، ہاں اگرچہ وہ بھی دعوت کے حقدار ہیں، لیکن میں ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں میں بہت زیادہ وقت نہیں گزارتا جیل خانے کے اندر دعوت دیتے ہوئے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہمراہ جیل خانے سے باہر، اگر میں نے جیل خانے سے باہر کافی زیادہ دعوت دی، لوگ جیل جانے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو جیل میں ہیں وہ وہاں پر دعوت دیتے ہیں، اور اگر قیدی کے پاس وقت موجود ہے، ایک قیدی ایک ہسپتال کی مانند ہوتا ہے۔ اگر ہم ہسپتال جاتے ہیں اور بیمار لوگوں کی عیادت کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کے پاس بھی جانا چاہیے اور بھائی اور بہنوں سے ملاقات کرنی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور جیل میں بھی دعوت دینی چاہیے۔ موت کس مانند ہے میں نہیں جانتا، میں ابھی مرا نہیں۔ سبحان اللہ، میرا لیکچر موت کے بارے میں نہیں ہے بھائی، میں موت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، یہ ایک دوسرا موضوع ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک لڑکی سے بہت بہت زیادہ، یہ پہلے ہی مسئلہ ہے جس میں عین اس وقت دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک بے تکا سوال کیا لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ اور آپ شادی نہیں کر سکتے، تب بھی اس کے ساتھ آپ ایک اچھے مسلمان بننے کے خواہاں ہیں اور اللہ کا قانون نہیں توڑتے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جوان ہو، نوجوان ہو اور تم شادی نہیں کر سکتے، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے تمہیں اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے جس سے تم محبت کرتے ہو بہت بہت زیادہ۔ یہ کیک کی مانند ہے، کچن میں ہوتے ہوئے چاکلیٹ کیک کے ہمراہ جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اور آپ کے ماں اور باپ کام کاج کے لیے جا چکے ہیں اور اس کیک کو میز پر چھوڑ گئے ہیں جو آپ کو بے حد پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ بالائی منزل پر ہیں اور کیک نیچے میز پر ہے جو آپ کو بہت بہت پسند ہے۔ آپ نیچے آتے ہیں، آپ کیک کی جانب دیکھتے ہیں بہت شوق سے، پر کیک نہیں کاٹتے، آپ محض تھوڑی بہت چاکلیٹ تک پہنچتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں اور واپس اوپر کی جانب بھاگتے ہیں۔ وہ چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے بڑھ کر کیک کو پسند نہیں کرتے بے حد، اور امکان ہے اس وقت آپ کے والدین گھر واپس آ جائیں، آپ نے اس کیک کا ایک ٹکڑا کاٹا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کیک کا ٹکڑا کھایا ہے بہت 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 زیادہ۔ یہی کچھ لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ نامناسب وقت نگرانی کے بغیر گزارتے ہیں پیغمبر کی سنت مبارکہ کے خلاف، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے بے حد، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اسکول میں ایک دوسرے سے ملنے کی، گلیوں میں، بس اسٹاپ پر، کیفے میں بہت 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 زیادہ، تب 6 ماہ یا 1 برس درکار ہوتا ہے، یا اس قسم کی کوئی چیز رونما ہوتی ہے بے حد۔ لہٰذا اللہ سبحانہ سے ڈریں، اور یہ جس کی بھی بیٹی ہے آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے تنہا چھوڑ دیں، حتیٰ کہ آپ کو خط لکھنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، آپ کو حق نہیں کہ آپ اسے فون کریں، آپ کو اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے کہ عین ممکن ہے جب وہ آتی ہو آپ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، عین ممکن ہے اور درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھتے ہیں، عین ممکن ہے اس فعل کی اجازت آپ کو ہو سکتی ہے۔ لہذا اس نوجوان خاتون سے دور رہیں، اس کے والدین سے بات کریں، اس کے والدین سے بات کریں، منصوبہ بندی کریں، ہاں منصوبہ بندی کریں، اور اگر آپ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہیں، آپ کے گھر میں فاضل کمرہ موجود ہے، تب والدین سے کہیں، اس سے شادی کی اجازت آپ کو دے دیں جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، اگرچہ آپ اسکول میں ہیں، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کرے، آپ دونوں 15 16 17 برس کے ہیں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں بے حد بے حد،
اگر آپ شادی نہیں کرتے تب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے کرنے میں آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں، اور میرا مطلب ہے کہ حقیقت میں اب اگر اس نوجوان کے والدین یہاں موجود ہیں، آپ سنیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ بات کریں، اگر وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے وہ قانون کو توڑنے کی جسارت کر سکتا ہے، بہت زیادہ۔ اگر ایک مسلمان بھائی کا لڑائی جھگڑا ایک کافر کے ساتھ ہے، کیا مسلمان بھائی کو اس لڑائی جھگڑے میں مصروف رہنا چاہیے اگر کافر باز نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، جو کچھ میں سمجھا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے گائے کا گوشت لیا ہے، آپ گلیوں میں یہی کہتے ہیں۔ آپ نے کافر سے گائے کا گوشت لیا ہے اور کافر رکتا دکھائی نہیں دیتا، وہ کچھ ردھم ترک کرتا ہے، لہٰذا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا سر پھاڑ دیں، گولی مار دیں۔ نوجوان سے نظر انداز کرو، اس سے دور رہو، اسے نظر انداز کرو، راستہ بدل لو، کہہ دیں کہ میں مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا۔ آپ ٹھنڈے نوجوان کے ہیں، آپ درست ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے ساتھ بات کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بزدلی ہرگز نہیں ہے۔ پیغمبر نے ہمیں بتایا مضبوط انسان ایک ایسا پہلوان ہرگز نہیں جو کسی کو اٹھا کر نیچے پھینک سکے، بلکہ مضبوط شخص وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ لہٰذا بھائی آپ مسلمان ہیں، وہ شخص کافر ہے، انہیں رہنمائی میسر نہیں ہے، ان کے پاس ذریعہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس وقار موجود نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کے پاس اصول نہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے ہیں۔ غیر مسلم کو دعوت دیں کہ آپ کے ساتھ چائے کا ایک کپ نوش کرے، ایک غیر مسلم کو اپنے گھر مدعو کریں، اسے کہیں کہ میں مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا بلکہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، آئیے میں آپ کو خرید کر دوں، آئیے میں آپ کو اسٹور پر لے جاتا ہوں اور میں آپ کے لیے ایک کوفتہ کباب خریدتا ہوں۔ ہاں، سیخ کباب، آپ اسے ڈونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ڈونٹ کباب۔ لہٰذا ایک مسلمان بھائیو جو ذہانت استعمال کرتا ہے، آئیے اس کے بارے میں مشترکہ سوچیں، ماچو بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں ان کی مانند یہ کیسے آپ پسند کرتے ہیں، جو کچھ کافر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، میری جانب غلط دیکھتے ہیں، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو گولی مارنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یا آپ کسی کو ہلاک کر دیں گے اور جیل چلے جائیں گے، کس لیے؟ بلا جواز، بلا جواز۔ لہٰذا نوجوانوں جاگو، نوجوانوں کافی کی خوشبو سونگھو اور اپنے موزے کھینچیں۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو جنس میں منقسم ہیں۔ میں پہلے اس بارے میں بات کر چکا ہوں، میرا مطلب ہے وہی کچھ حقیقت میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ اور جنس میں منقسم ہونا، اپنے آپ کو نیک اور پارسا کہنا اور دوسرا نیک اور پارسا نہیں، یہ کافر ہے اور یہ مبتدی ہے، یہ کتابی ہے، یہ فلاں 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 وغیرہ وغیرہ، یہ بذات خود جہالت ہے، یہ حماقت ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ مسلمان وقار کے درجات کے حامل ہے، میں نہیں کہتا مسلمان عزت کے درجات کے حامل ہیں یا منصوبوں اور تقوی کے درجات یا علم کے درجات وہ حامل ہیں۔ اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے، جب وہ اہل ایمان کی مختلف سطحات پر تذکرہ فرماتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ لوگ عاقبت ناندیش ہیں جو آگ میں جا رہے ہیں، جو جنت میں جاتا ہے، جو باہم اکٹھا ہوتا ہے، ہم باہم اکٹھے نہیں ہیں۔ منافق کون ہے؟ کافر کون ہے؟ کافر کون؟ مبتدی کون؟ یہ کون ہے؟ وہ کون؟ انحراف، یہ کچھ نہ کرے بھائی، اپنے آپ کو اس مسئلے میں مبتلا نہ کریں۔ حقیقی مفکرین اور علم کے حقیقی طلبہ وہ یہ کچھ نہیں کرتے، وہ نشاندہی کرتے ہیں، جال، چالاکیاں، رکاوٹیں، کھائیاں، وہ لوگوں کے لیے نشاندہی کرتے ہیں، انہیں کیا عطا کرنے کے لیے؟ نصیحت۔ لیکن ہم مسلمانوں کو نام عطا نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کے نام پکارنے سے باز نہیں آتے۔ یہ کچھ مت کریں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر آپ نے یہ کچھ کرنے کا آغاز کیا، آپ احساس نہیں کرتے۔ جب آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلیاں دیکھیں، جب آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، 3 انگلیاں واپس آپ کی جانب آ رہی ہوتی ہیں۔ ہر مرتبہ جب آپ اشارہ کرتے ہیں، پڑتال کریں، اپنا تخمینہ لگائیں، اپنے لباس کی جانب دیکھیں، اپنے گھر کی پڑتال کریں، اپنے بچوں کی پڑتال کریں، اپنے علم کی پڑتال کریں، اور اگر آپ علم کے ساتھ مطمئن ہیں اور آپ جس کے پیروکار ہیں اس سے مطمئن ہیں اور آپ اپنے ایمان کی سطح کے ساتھ مطمئن ہیں، الحمدللہ، تب سکھائیں اور درس دیں، پلیئر ہیٹر نہیں بنے۔ اس بھائی نے یہی پکارا تھا، پلیئر ہیٹر۔ آپ نے وہ کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ سے ڈریں اور مسلمانوں کے لیے محبت کے حامل بنیں۔ کہتے ہیں بھائی میں شادی کے سلسلے میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، ایک مسلمان لڑکی سے محبت کرتا ہوں، بہت 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 زیادہ، مسلمان لڑکی سے محبت، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یقین نہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں، دینی طور پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی مدد فرمائے۔
خدشہ ہے اس کے والدین مجھے قبول نہیں کریں گے، اس لیے امید ہے آپ مدد فرمائیں یا مشورہ دیں کہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلا کام تو یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس کی کیسے مدد کی اور والدین سے کیا کہا۔ آپ نے ایک لڑکی سے محبت کی اور اس کے والدین سے ملے تک نہیں؟ والدین سے ملنا چاہیے، فون پر بات کرے۔ ممی، شہزادہ نسیم لائن پر ہے، وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ٹھیک ہے۔ بھائی نے کہا کہ اصل میں مجھے نسیم نہ پکارا جائے، میرا مطلب ہے کہ کاروباری نام، اس کا نام حاجی نسیم حامد ہے۔ الحمدللہ، اور ہم ہر ہفتے تربیت دیتے ہیں، ہر ہفتے اکٹھے دعوت دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم قریب ہی رہتے ہیں شیفیلڈ شہر میں۔ مجھے بتایا کہ میں آ رہا ہوں سڈنی آسٹریلیا اگلی شب۔ اس نے مختصر بات کی، میں نے بتایا کہ میں نوجوان بھائی بہنوں سے بات کروں گا، جہالت سے روشنی تک وہ تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب فون کیا ہے، اس بھائی کو جواب دے دوں، خدا آپ کو جزا دے۔ لیکن پہلی چیز، وہ لڑکی جس سے محبت ہے اور شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے والدین سے ملو، اس سے ڈائریکٹ مت پوچھو، اس سے بات کرنا اچھا نہیں، تمہیں اسے دیکھنے کا بھی حق نہیں جب تک کہ اس کے والدین سے نہ ملو، تب تمہیں حمایت حاصل ہوگی۔ لہذا میری نصیحت یہ ہے، جو کام تمہیں کرنا ہے، پہلے اس کے بھائی سے ملو، پھر بھائی کے ذریعے تم اس کے والد سے ملو یا انکل سے، جو کوئی بھی بڑا ہے، تم کسی سے بھی ملو، اس کے گھر پہنچو، اس کے ذریعے سیدھے مین گیٹ سے جاؤ، کھڑکی کے راستے مت چڑھو۔ تمہیں معلوم ہے ہم گلی میں لڑکیوں سے نہیں ملتے، اسکول میں نہیں ملتے، گرفتار محبت نہیں ہوتے اور دو بدو انہیں شادی کی پیشکش نہیں کرتے۔ ہم والدین سے مل کر شادی کے امیدوار بن سکتے نہیں۔ بہنیں غلط ہیں اور تم بھی غلط۔ میں نہیں کہتا کہ تم نے غلط کیا ابھی تک، میں کہہ رہا ہوں تمہیں یہ چاہیے کہ معاملہ درست کرو، سیدھے راستے سے آؤ، اور سیدھا راستہ یہ ہے، اس کے والدین سے ملو اور بتاؤ کہ تم اس میں دلچسپی رکھتے ہو۔ یہ مت کہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔